پچھلے رکوع میں حضرت لقمان کی جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ان کا بیان تھا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی جو نصیحت کی وہ ہے لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کسی اور میں اسی طرح ماننا جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہیں، یہ شرک ہے، اور فرمایا یہ ظلم عظیم ہے۔ دنیا میں بہت سے ظلم ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کر لینا۔ آگے 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرے اور شریعت کے دائرے کے اندر ان کا جو بھی حکم ہو اس کو مانے۔ پھر آگے 4 آیات جو ہیں ان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ حضرت لقمان نے ایک تو یہ کہا کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اس کے 2 مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے لکھا ہے وہ بہرحال اس کو ملنا ہے، چاہے وہ کسی پتھر کی چٹان کے اندر ہو، آسمانوں میں، زمینوں، جہاں بھی ہو، وہ انسان کو مل کر رہے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی انسان نیکی یا برائی کرتا ہے وہ اس کو پا لے گا، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے، چاہے چھپ کر کوئی نیکی یا گناہ کرتا ہے۔ اگر چھپ کر انسان کوئی نیکی یا برائی کرتا ہے تو اس کے اثرات سب کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، بے شک اس نے سب سے چھپا کے کوئی اچھا کام کیا ہے لیکن اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، سب کو اس کی نیکی کا علم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات پیدا فرمائے گا جن کی وجہ سے اس کی نیکی لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے، بے شک لوگوں سے اس نے اپنے آپ کو جتنا بھی پوشیدہ رکھا ہو، اس کے ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ سب لوگوں کے سامنے اس کا گناہ آ جاتا ہے، سب لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ تو چاہے نیکی یا بدی سامنے ہو یا چھپی ہوئی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے گا۔ آگے نماز قائم کرنے کا حکم دیا حضرت لقمان نے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اللہ کی راہ میں جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرنا۔ اور فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ نیکی کا حکم دے دیا اور برائی سے روک دیا، اس کے آگے پھر اس کی وجہ سے جو انسان کو تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب انسان اس دشت کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر پھر مشکلات بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، مصائب بھی ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہا گیا ہے نا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، تو وہاں پھولوں کی سیج پہ چلنا نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ گویا کانٹوں پہ چلنے کے برابر ہے کہ جس کو وہ انسان نیکی کی طرف بلائے گا، آگے سے وہ مختلف باتیں کرے گا۔ اگر کسی سے برائی، کسی کو
برائی سے روکے گا تو آگے وہ مختلف طرح کی باتیں کرے گا۔ تو مثلاً اگر کسی کو کہا جائے بھائی نماز پڑھا کرو، تو اصولی طور پر تو یہ چاہیے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کہے بھائی ٹھیک ہے کوشش کریں گے ہم، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ آگے سے کہیں اچھا بھائی دیکھا ہے، نمازیوں کو دیکھا ہوا ہے، جو کچھ نمازی کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اب کسی کو کہا جائے داڑھی رکھو بھائی، اچھا داڑھی والوں کو دیکھا ہے وہ بھی جو کچھ کرتے ہیں، حاجیوں کو دیکھا ہے حاجی جو کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں عام طور پر پردہ وغیرہ کو کہا جائے دیکھا ہے جنہوں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں وہ کیا کر، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت قسم کی باتیں لوگوں کو سننا پڑتی ہیں اگر کوئی آدمی اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرما دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی ان پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ آگے پھر فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر اور غرور سے منع فرمایا کہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، تکبر اور غرور کو چھوڑ دو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، تکبر اور غرور کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میانہ روی، اس میں تمام امور کے اندر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی درمیانہ رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کی ادائیگی اس کے اندر میانہ روی درمیانہ رستہ اختیار کیا جائے کہ نہ تو بالکل کم اور نہ اتنے زیادہ کہ انسان باقی اپنی ذمہ داریوں کو وہ پیچھے چھوڑ دے، نہیں، اس میں انسان کے اوپر دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، رزق حلال کی کمائی ہے اور وہ بھی ضروری ہے رزق حلال کمانا، اور پھر ماں باپ بہن بھائی دوست عزیز رشتہ دار تمام کے حقوق، ان سے ملنا ملانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، تو سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایک بیلنس رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی چیز کا حکم جو ہے احادیث مبارکہ میں بھی دیا گیا اور قرآن پاک کا بھی یہی حکم ہے کہ درمیانی چال جو ہے وہ بہرحال چاہے خرچ کرنا ہو، چاہے نفلی عبادت ہو، چاہے نفلی روزے ہوں، سب کے اندر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، تمام امور میں سب سے بہترین درمیانی رستہ ہے جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت زیادہ کمی ہو۔ یہی اس چیز کا یہاں حضرت لقمان نے بھی یہی اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اب اس کے آگے پھر توحید کے دلائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترا واحد کے لیے ہوتا ہے اور ترو جمع کا صیغہ ہو گیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ سخر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ سخر یسخر تسخیر، اس کا معنی ہوتا ہے تابع بنا دینا، کام میں لگا دینا، کسی کے مطیع اور فرما بردار بنا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیے، تمہارے مطیع اور فرما بردار بنا دیے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کا سب تمہارے کام میں لگا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے تابع بنا دیا یا اس کے لیے کام کے اندر لگا دیا۔ اب کچھ چیزیں تو جو ہے وہ واقعتاً انسان کے کنٹرول کے اندر ہیں، انسان کے اختیار میں ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ انسان کے کام کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اب جیسے انسان جانور ہوتے تھے ان کو انسان اپنے اختیار میں لے لیتا ہے،
گدھا ہے اس پہ سامان لاد لیا، گھوڑا ہے اس پہ بیٹھ کے اونٹ پہ سامان لاد لیا، جانوروں سے ہل چلانا وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں. اسی طرح اب اس سے آگے بڑھ کے انسان نے ان بار برداری اور سفر کے لیے اور بہت سی چیزیں ایجاد کر لی کہ لوہے سے گاڑیاں بن گئیں، جہاز بن گئے، بحری جہاز بن گئے. یہ سب چیزیں اب انہوں نے ان کی جگہ لے لی. جو کام جانوروں کے ذریعے انسان کرتا تھا، اب انسان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی اور انسان نے گاڑیاں بنا لی، ٹرینیں بنا لی، جہاز بنا لیے، وہ سب اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو انسان کے کنٹرول کے اندر ہیں، اختیار کے اندر ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہ ہونے کے باوجود بھی کام میں لگی ہوئی ہیں. مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کی مرضی سے نہیں یہ چلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ہیں سب انسان کے فائدے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ان کو کام کے اندر لگایا ہوا ہے، سب انسان کے فائدے کے لیے. تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کے تابع بنایا، انسان کے لیے کام میں لگا دیا. اب انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کس لیے دنیا میں آیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کھائیں پئیں موج کریں اور اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں. حالانکہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے. کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ہے، زندہ رہنا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. کہ زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندہ رہے. زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ 27واں سپارہ ہے. اس کے شروع میں اس کی پہلا ہی یہ سورہ ذاریات، اس کی آخری آیات میں سے یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کہ کائنات کی ہر چیز تو انسان کے لیے ہے، لیکن انسان اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی مقصد انسان کی تخلیق کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں کہ انسان نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کے لیے اس کو رزق حلال کی ضرورت ہے، رزق حلال کے لیے اس نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. تو وہ سب چیزیں اس کے تابع آ جائیں گی. کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا یہ سب اسی لیے ہیں کہ انسان عبادت کر سکے. تو یہ سب چیزیں اس عبادت کے تابع ہیں. سب سے جو اصلی مقصد انسان کی پیدائش کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور اس نے تمام کر دی تم پر. اسبغ یسبغ، اسباغ کا معنی ہوتا ہے مکمل کرنا کسی چیز کو. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اسباغ الوضو، وضو کو مکمل پورا یعنی صحیح طریقے سے وضو کرنا. جبکہ یعنی ناپسند ہو، جس طرح سردی ہے ٹھنڈا پانی ہے، تو اس حالت میں وضو کو مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی یہ چیزیں بہت پسند. تو اسباغ کا معنی ہے مکمل کر دینا. اسبغ علیکم نعمہ، اس نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی. ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی نعمتیں اس نے اپنی تم پر تمام کر دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں وہ بہت سی ہیں. ان کی تفصیل مفسرین کرام نے مختلف مقامات پہ اور خاص طور پر اس کی تفسیر میں لکھی ہے.
اس کے اندر مختلف اقوال ہیں کہ ظاہری نعمتیں کون سی ہیں اور باطنی نعمتیں کون سی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ظاہری نعمتیں دنیا کی زیب و زینت، یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر نعمت جو دنیاوی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ظاہری ہے، اور اسی طرح آخرت میں جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کا دیدار، یہ باطنی نعمت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ظاہری نعمت مال و دولت، صحت، عافیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ ہے۔ باطنی نعمت عبادت اور ریاضت کی توفیق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے، یہ باطنی نعمت ہے۔ تو ظاہری نعمت جو دنیاوی نعمتیں جن کو عام طور پر نعمت سب لوگ جانتے ہیں، اور باطنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ عبادت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہی عبادت کر سکتا ہے، تو عبادت کی توفیق مل جانا، تقوی اور پرہیزگاری مل جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی نعمت ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ ظاہری نعمت حسن صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ظاہری جو حسن صورت، شکل و صورت عطا فرمائی، یہ ظاہری نعمت ہے۔ اور باطنی نعمت اچھے اخلاق، نیک سیرت، کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، یہ باطنی نعمت ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، حسن صورت اور حسن سیرت، دونوں ضروری ہیں۔ کہ ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شکل و صورت خوبصورت عطا فرمائی ہے، تو شکل و صورت خوبصورت ہو اور کردار اچھا نہ ہو، ہر کسی کے ساتھ لڑائی، ہر کسی کے ساتھ جھگڑا، کسی کو ادھر مارا، کسی کی ادھر بے عزتی کی، کسی کا حق چھین لیا، کسی پہ ظلم، کسی کی عزت پہ حملہ، کسی کے مال پہ حملہ، تو اب صرف ظاہری صورت کو کیا کرنا ہے؟ جب کردار اچھا نہ ہو، سیرت اچھی نہ ہو، تو سیرت اور صورت دونوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری صورت جو ہے وہ اچھی عطا فرمائی ہے، اسی طرح اگر کسی کا کردار اچھا ہو، اس کا عمل اچھا ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی نعمت ہے، کہ لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ اسی طرح ایک اور یہ ہے کہ ظاہری نعمت تقوی اور پرہیزگاری ہے، باطنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو قبول کر لینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کر لے۔ اس میں بہت اور سے بھی اقوال ہیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں وہ مکمل کر دیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا بھئی ایک اللہ یہ سارا نظام کائنات کیسے چلا رہا ہے، بارش برستی ہے، سورج نکلتا ہے، کبھی ہوائیں چلتی ہیں، فصلیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جنگوں میں امن ہوتا ہے، فتح ہوتی ہے، یعنی مختلف دنیا کے ہزاروں لاکھوں کام ہیں، تو ایک خدا کیسے کر رہا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور ہدایت کے اور روشن کتاب کے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اس کے نبی سے جھگڑتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، کہ اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، یہ بے ہدایتیں ہیں، اور ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ تو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی دلیل کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھگڑ رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جائے، قَالَ يَقُولُ کا معنی ہوتا ہے کہنا، اور اسی سے ماضی مجہول کا صیغہ ہو گیا قیل، جب کہا جائے ان سے اتبعوا ما انزل اللہ،
اس کی اتباع کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، یعنی قرآن پاک کی اتباع کرو، قرآن پاک کے مطابق عمل کرو۔ قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اپنے باپ دادا جس رستے پہ چل رہے ہیں ہم اسی رستے پہ چلیں گے، جس طرح کی وہ زندگی گزارتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے، جو عقیدہ نظریہ ان کا تھا، ہم تو وہی عقیدہ نظریہ رکھیں گے اور وہی عمل کریں گے جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ کفار جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، ان کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح دیکھیے سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 170 ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو، کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اسی کی پیروی کریں گے، اسی رستے پہ چلیں گے۔ اب یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا گیا۔ اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کا غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ اب دیکھیے مثلا بعض لوگ اعتراض کریں گے کچھ ایسی چیزوں پہ کہ جو مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ اب ہر مسلمان کے پاس اس کے دلائل کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اتنا اس کے پاس علم ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے پاس مکمل اس کے دلائل ہوں اور وہ دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کر سکے۔ اب جس طرح مثلا ایک مثال لیجئے، میلاد شریف ہے، میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، تو اب ہر مسلمان اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ آخر قرآن پاک کی فلاں آیت فلاں آیت فلاں آیت فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث ان سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی کے پاس تو یہ علم نہیں ہے، تو عام طور پر جب اعتراض کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے لوگ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ پہلے سے یہ کر رہے ہیں، تو اب پھر فوراً یہ آیت پڑھ دیں گے وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس پہ چلو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر یہ جو باپ دادا کی پیروی کرنے پر ان کو یعنی زجر و توبیخ ہوئی یا ان کی برائی کی گئی کہ وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں اپنے باپ دادا کی، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں، اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف میری عبادت کرو۔ تو کافر کہتے بھئی ہم نے تو دیکھا ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو وہی کچھ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو مذمت کی گئی ہے کفار کی اپنے جاہل اور گمراہ باپ دادوں کی اتباع، قرآن پاک کے مقابلے میں اپنے جاہل اور گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنے پر مذمت کی گئی ہے، نہ یہ کہ ہم حضرت داتا گنج بخش، حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت امام اعظم ان کی اتباع کریں جنہوں نے قرآن پاک احادیث مبارکہ کا نچوڑ نکال کے ہمارے سامنے رکھا اور جن کی ساری زندگی ایک ایک لمحہ قرآن و حدیث کے مطابق گزرا ہے۔ اب ہمیں اگر علم نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل نہیں بھی ہیں، تو چونکہ ان کی ساری زندگی قرآن پاک حدیث مبارکہ کے مطابق تھی،
تو ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی بڑی جو ہے وہ قابل غور ہے، آج کل جو ہے تقلید کے متعلق بھی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ تقلید کرنا درست نہیں ہے اور تقلید کرنا گمراہی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تقلید کو کفر تک کہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے تقلید۔ تقلید جو ہوتی ہے مثلا ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، ہم حضرت امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مسلمان، بہت سے ملکوں کے رہنے والے مسلمان حضرت امام مالک کے مقلد ہیں، بہت سے مسلمان حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، اور بہت سے ممالک کے رہنے والے مسلمان جو ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ 4 امام فقہ کے گزرے ہیں، چاروں اہل سنت و جماعت ہوئے ہیں، اور چاروں ہی عاشق رسول، اور انہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و حدیث کے علوم پر تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے گزار دی، اور قرآن و حدیث کا نچوڑ انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے عوام کے لیے، کہ جن کے پاس جو صرف قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کے یا قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں مل جاتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہم نے اردو میں پڑھ لیا تو ہم بھی جو ہیں وہ کیا نام ہے کہ ہم بھی امام بن گئے اور کیا کہ حضرت امام اعظم کے برابر ٹھہرے۔ یعنی اس طرح کی بات ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا یا ترجمہ سیکھ لیا تو وہ بھی حضرت امام اعظم کے برابر اپنے آپ کو کہنے لگ گئے، بلکہ جن کو قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت امام اعظم کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں اور وہ اپنے کسی امام، کسی عالم کی تقلید کر رہے ہیں۔ اب قرآن پاک کی اسی آیت کو لے لیجئے، اب اس کا مفہوم جو ان کے امام نے، جو ان کے عالم نے، جو ان کے استاد نے ان کو سکھایا ہے وہی ان کے ذہن میں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی ان کو علم نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کسی نے ان کو سکھا دیا، انہوں نے سیکھ لی۔ تو جب اس طرح، تو اسی کا نام تقلید ہے۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے، اس میں یہ ہے کہ عقائد کے اندر وہ تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اس لیے نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم نے کہا ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، بلکہ امام اعظم اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو امام اعظم بھی اس لیے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ عقیدے کے اندر کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ اب نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے۔ تقلید جو ہوتی ہے وہ یعنی ایسے مسائل، فرعی مسائل جس کو کہا جاتا ہے، اصولی نہیں، آگے ان کی جو مختلف شاخیں نکلتی ہیں اس کے اندر پھر کسی ایک امام کی تحقیق اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں قرآن پاک کے مکمل جو سارے علوم ہیں وہ ہماری دسترس میں نہیں ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ، اور صرف بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ لینے سے یہ نہیں ہے کہ وہ محدث بن گیا اور وہ جو ہے اس نے بھی آگے یعنی وہ بھی امام بن گیا، بلکہ حدیث پاک کے سینکڑوں علوم ہیں، اس کے اندر دسترس حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ آج کتنا بھی کوئی بڑا عالم ہو جائے وہ یعنی اس مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے
کسی ایک امام کے پیچھے آج جو چلنا وہ ضروری ہے. فروعی مسائل کے اندر کسی ایک امام کی تقلید جو ہے وہ کی جائے گی. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اب تقلید کیا ہے کہ نماز کے اندر مثلا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، یہ ایک تقلید کا مسئلہ ہے. اب احادیث مبارکہ میں دلائل دونوں طرف کے موجود ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کے پیچھے الحمد شریف نہیں پڑھنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا. امام اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھے گا. اس کے بعد جن نمازوں میں جہری قرات ہے، مثلا مغرب عشاء فجر ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، ان میں جہری اونچی آواز سے قرات کرے گا. اور ظہر اثر میں آہستہ قرات کرنی چاہیے، امام آہستہ قرات کرے گا. مقتدی امام کے پیچھے نہ الحمد شریف پڑھے گا نہ سورت پڑھے گا. باقی ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو الحمد شریف پڑھنی چاہیے. اب دلائل دونوں طرف موجود ہیں، دونوں نے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا. کسی ایک کی اتباع کر لینا کافی ہے ہمارے لیے. کسی بھی امام کے پیچھے چلا جائے، اس کی اتباع کی جائے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے، تقلید میں یہ ہوتا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے. اب اس کے بارے میں تمام مقلدین کا یہی فیصلہ ہے کہ جو ہمارے امام کی تحقیق ہے وہ درست ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسرے امام کی تحقیق ہے وہ غلط ہے. لیکن اس کے اندر یہ امکان موجود ہے کہ جو ہمارے امام کی تحقیق ہو وہ غلط ہو اور دوسرے امام کی جو تحقیق ہے وہ درست ہو. یہ ہے تقلید کہ جو ہم جس پہ عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے کی تحقیق وہ غلط ہے. لیکن یہ امکان موجود ہے کہ ہمارے امام کی جو تحقیق ہے وہ غلط ہو اور دوسرے امام کی تحقیق وہ درست ہو. اسی طرح مثلا رفع یدین کا مسئلہ ہے، یہ بھی یعنی اختلافی مسئلہ ہے اور یہ بھی تقلیدی مسئلہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس وقت رفع یدین نہیں کیا جائے گا رکوع میں جاتے ہوئے، یعنی سنت نہیں ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رفع یدین آپ نے کیا لیکن بعد میں آپ نے ترک کر دیا. اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، شروع میں ایک دفعہ نماز شروع کی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کیا جائے گا. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق ہے کہ رفع یدین یہ نہیں کیا جائے گا. اب دیگر ائمہ کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کیا جائے گا، رکوع سے اٹھ کر بھی رفع یدین کیا جائے گا. تو اب یہ اختلافی مسئلہ ہے اور یہ تقلید کا مسئلہ ہے. جس امام کے پیچھے کوئی چل رہا ہے وہ اس کی تحقیق کے مطابق عمل کرے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رفع یدین کرتا بھی ہے رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے تو ہمارے نزدیک اس کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں. اسی طرح اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا ہے تو جو اہل علم ہیں دیگر ائمہ کے بھی وہ تو یہی کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، ایک تحقیق ہے، ایک امام کی تحقیق ہے، اس کے مطابق چل رہے ہیں، اس کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے نزدیک ہماری نزدیک نماز درست ہے، ہمارے نزدیک ان کی نماز درست ہے. اسی طرح آمین بالجہر، بلند آواز سے آمین کہنا، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام جہری قرات کر رہا ہے، اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے، امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آمین کہتے ہیں، آمین کہنا سنت ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ
امام بھی اور مقتدی بھی آمین کہیں لیکن آہستہ آواز سے کہیں آمین، یعنی خود سنیں اس حد تک، اس سے اونچی آواز نہ ہو۔ اور دیگر ائمہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے کہیں آمین۔ اب اس میں صرف اور صرف یہ فرق ہے، ہمارے نزدیک آہستہ آمین کہنا بہتر ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک اونچی آواز سے آمین کہنا وہ بہتر ہے۔ اب اگر کسی نے آہستہ کہی اس کی نماز بھی درست ہے، اگر کسی نے اونچی آواز سے کہی اس کی نماز بھی درست ہے، نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اصل میں جہلاء کا طریقہ ہوتا ہے، جن کو علم نہیں ہے وہ اس بات میں خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں، اور پھر آمین مثلا اس طرح بھی کہی جاتی ہے، بعض اوقات تو وہ یعنی آمین کیا کہی جاتی ہے کہ بےہودگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے آمین کہنا، کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ اب آگے ائمہ نے جو تحقیق کی، جو دلائل ان کو بہتر ملے اس کے مطابق انہوں نے یعنی تحقیق کر کے کہہ دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی، اور دیگر ائمہ کی تحقیق یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے گی۔ تو بہرحال کسی نے بلند آواز سے آمین کہی یا آہستہ آواز سے آمین کہی، نماز جو ہے وہ دونوں کی درست ہے، نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ تقلیدی جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ جس امام کی تقلید کر رہے ہیں، جس امام کو فالو کر رہے ہیں، اس امام کی تحقیق کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن یہ تقلید جو ہے صرف فروعی مسائل کے اندر کی جاتی ہے، اصولی عقائد کے اندر کسی کی تقلید نہیں ہوتی ہے، کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی عقائد کو مانتے ہیں، اور وہ بھی قرآن و حدیث اللہ رسول کے فرمان کے مطابق مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے کہ حضرت امام اعظم نے کہا ہے، بلکہ امام اعظم بھی اور ہم بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو تقلید جو ہے وہ صرف فروعی مسائل کے اندر ہوتی ہے، اصولی مسائل میں تقلید نہیں ہے۔ اور عوام کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک امام کے پیچھے لگیں اور کسی ایک امام کی تحقیق کے مطابق وہ زندگی گزاریں۔ یہ ضروری ہے کہ جب ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں یا قرآن پاک کا اپنی زبان جس زبان کو بولتے ہیں اس میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، یا ہم نے اتنے اگر قرآن و حدیث کے علوم اگر حاصل کر بھی لیے ہیں کہ ہم خود قرآن پاک کا جو بھی زبان بولتے ہیں اس میں ترجمہ کر لیں، حدیث پاک کا ترجمہ کر لیں، لیکن ہمارے پاس علم کا وہ ملکہ نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے خود مسائل کو اخذ کر سکیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی ایک امام کی اتباع کریں، کسی ایک امام کی تقلید کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ تو ہم نے چونکہ جس ماحول کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے وہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کی جاتی تھی، تقلید کی جاتی تھی، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہوئے۔ جو لوگ ان ممالک میں پیدا ہوئے جہاں حضرت امام مالک کی تقلید کی جاتی تھی وہ حضرت امام مالک کے مقلد ہوئے۔ اسی طرح جو لوگ ان ممالک میں پیدا ہوئے جہاں حضرت امام شافعی کی تقلید کی جاتی تھی وہ امام شافعی کے مقلد ٹھہرے۔ جو لوگ ان ممالک میں پیدا ہوئے جہاں حضرت امام احمد بن حنبل کی تقلید کی جاتی تھی وہ حنبلی ٹھہرے، حضرت امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہے ہیں، ان کی تحقیق پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دلائل ہر طرف موجود ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق جو ہے وہ درست ہے اور قرآن و حدیث سے باقیوں کی نسبت زیادہ قریب ہے، اور قرآن و حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے اسی کے اندر ہے۔ لیکن بہرحال تمام ائمہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے امام کی تحقیق درست ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دیگر ائمہ نے یعنی تحقیق کی ہے وہ غلطی پہ ہیں، لیکن اس کے اندر یہ امکان موجود ہے کہ ہمارے امام کی تحقیق جو ہے وہ غلط ہو اور دوسرے امام کی تحقیق درست ہو۔
یہ تمام مقلدین اور تمام ائمہ کا یہ فیصلہ ہے۔ تو بہرحال تقلید جو ہے وہ صرف فروعی مسائل میں ہے، اصولی مسائل کے اندر تقلید نہیں کی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو اپنے باپ دادا کی تقلید اور ان کی اتباع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، وہ ان کفار کی ہے جو اپنے گمراہ اور بے علم، جاہل اور گمراہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، نہ یہ کہ اگر کوئی آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ یہ کہے بھئی ہم تو یعنی ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں، تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد، اساتذہ، مشائخ، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے۔ قرآن و حدیث کا نچوڑ انہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد جو مسائل یعنی انہوں نے اخذ کیے اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم ان کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم موجود تھا، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے جو معمولات حضرت غوث اعظم کے ہیں، حضرت داتا گنج بخش کے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری کے ہیں، حضرت شاہ نقشبند کے ہیں، حضرت مجدد الافسانی کے ہیں، وہ معمولات انہوں نے اپنے پاس سے نہیں گڑھے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کا نچوڑ انہوں نے نکالا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا کہ جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جن کی مذمت کی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی یعنی ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو ان کی اتباع کرتے تھے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، یعنی قرآن پاک، اور اس میں ما انزل اللہ احادیث مبارکہ بھی آتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی وحی الہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ بھی وحی الہی ہے۔ یہ اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ وحی غیر مطلوب، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث مبارکہ ان کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو حضور کی احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی فرمان الہی ہے، اور وہ اس کو وحی غیر مطلوب کہا گیا۔ اب قرآن پاک ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، جس کو حضور نے کہا یہ قرآن ہے وہ قرآن ہو گیا، اور جس کے متعلق نہیں کہا وہ احادیث مبارکہ ہو گئی۔ تو جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے، ما انزل اللہ۔ قرآن و حدیث جب ان کفار کو کہا جاتا بھئی قرآن پاک کی اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اتباع کرو، تو وہ اس کے مقابلے میں کہتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، ہم تو قرآن کو نہیں مانتے، نہ آپ کی بات مانتے ہیں، ہم تو اسی کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، جو عقیدہ نظریہ ان کا تھا، جو عمل ان کا تھا، وہی عقیدہ نظریہ ہم رکھیں گے، وہی عمل ہم کریں گے۔ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا مذمت بیان کی ہے کہ وہ اپنے جاہل اور گمراہ باپ دادا کی تقلید کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ان کی اتباع کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ رسول کے فرمان کو رد کر رہے ہیں۔ فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے شیطان ان کو عذاب سعیر، جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، یعنی پھر بھی وہ اسی کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ ہم ضمیر کا مرجع یہ کفار بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کفار ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس طریقے سے شیطان ان کو عذاب جہنم کی طرف بلا رہا ہے، یا یہ ہے کہ
اس کا مرجع ان کے آباء و اجداد ہوں کہ آباء و اجداد کو شیطان نے گمراہ کر کے جہنم کی طرف یعنی ان کی رہنمائی کی، تو کیا یہ انہی کے ساتھ چمٹے رہیں گے چاہے ان کی اتباع کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جا گریں؟ تو شیطان اس نے ان کو گمراہ کیا، ان کو بتوں کی پوجا کے اندر لگایا، ان کو غلط کاموں کے اندر لگایا، تو شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور ان کو جہنم کا ایندھن بنایا۔ تو اس کے باوجود یہ شیطان یعنی انہی کی تقلید کریں گے، اسی کے پیچھے چلیں گے، اور جو کچھ ان کے باپ دادا کرتے ہیں اسی کے مطابق چلیں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ اس اندھی تقلید کی وجہ سے شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، یا ان کے باپ دادا کی گمراہی کی وجہ سے شیطان نے ان کو جہنم کا ایندھن بنایا، تو پھر بھی یہ اس کی اتباع کرتے ہوئے اسی رستے پہ چلتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اب اس کے مقابلے میں ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ بھئی ہم نے تو جو باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی کچھ کریں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن و حدیث کو رد کر دیتے، اللہ رسول کے فرمان کو رد کر دیا انہوں نے، کہا بھئی ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ خوش قسمت لوگ کہ جنہوں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے، اللہ رسول کے فرمان کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا کہ جو اللہ رسول کا فرمان ہے ہم تو اس کے مطابق چلیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا باپ کیا کرتا تھا، ہمارا دادا کیا کرتا تھا، ہمارے ملک کے لوگ کیا کرتے تھے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے۔ اللہ رسول کے فرمان کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، تو فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے تسلیم کر لیا، جس نے مان لیا، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، یعنی ایسا یعنی اس نے ایک رسی کو پکڑ لیا جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جائے گی اور جنت کی طرف لے جائے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہے، یعنی جو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے اپنے باپ دادا کی تقلید کے مقابلے میں اللہ رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر جو کچھ دنیا میں کیا ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جس نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، غلط کام کیے ہیں وہ بھی اس وقت سامنے آ جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ رسول کے فرمان کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، چاہے اس کے لیے ان کو تکالیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، لوگوں کی باتیں سننے پڑیں، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر و ثواب ملے گا، جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ تو دنیا کے اندر جس طرح بھی کوئی زندگی گزارے گا، کوئی اچھی گزارے چاہے بری گزارے، بالآخر سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر اس نے اس کا اجر پانا ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھا اجر ملے گا، اگر برے کام کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر اس کو سزا ملے گی، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جنہوں نے اللہ رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، اس کے لیے تکلیفیں مشقتیں بھی برداشت کی، اور جو بھی اس کے لیے تکلیف اور مشقت آئی اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اے محبوب جو انکار کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی
کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب لوگ وہ جنت کے حقدار ٹھہریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور سب جنت کے حقدار ٹھہریں۔ لیکن یہ چیز حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اب ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ ہو، جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہے۔ یہ ایسی بھی بے وقت چیز نہیں ہے کہ جو نہ بھی حاصل کرنا چاہے زبردستی اس کو ٹھونسی جائے، اس کو دی جائے۔ تو ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے دل کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ نہیں تھی ان کو ہدایت نہیں ملی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ سب لوگ ایمان قبول کر لیں اور سب لوگ جنت کے حقدار ٹھہر جائیں۔ اور جب لوگ نہیں مانتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت دکھ پہنچتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، محبوب جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، جو کفر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو ان کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو پھر ہم ان کو خبر دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ جو کچھ دلوں کے اندر کسی نے چھپایا ہوا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جو دلوں کے اندر پوشیدہ ہے اس کو بھی رب ذوالجلال جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا دنیا میں برتنے کے لیے دیں گے، یعنی تھوڑی سی مہلت ہے دنیا کے اندر، اس میں یہ موج کر لیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے سخت عذاب کی طرف۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال و دولت عطا فرمایا ہے، عہدہ اقتدار عطا فرمایا ہے، صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اس کو، اب یہ جو ہے دنیا کی زندگی چاہے انسان 50 60 70 80 100 سال کتنی گزار لے گا، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی ایک معمولی سی ہے کہ وہ لامتناہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر 100 سال یا پہلے اگر زیادہ بھی عمریں ہوتی تھیں، 1000 سال بھی ہوتی تھی، تو اس کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا اس دنیا کے اندر اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ان کو ہم اس دردناک عذاب کی طرف یعنی جہنم کی طرف مجبور کریں گے، جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ جو کفر کو اختیار کر رہے ہیں، کفر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اللہ رسول کے فرمان کو نہیں مانتے، اللہ رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور کفر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں، آپ نے کما حقہ اس ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ اگر کوئی مانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سبب یہ بات بنے گی اور وہ انجام کار جہنم کے اندر جا کر گرے گا۔ تو جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، آپ نے اپنی تبلیغ کی فریضے کو کما حقہ ادا کر دیا ہے۔ اب آپ کو اس بات سے غمگین نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔